إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے. یہاں سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی جانب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کا دعوتی مرکز اور ان کا دعوتی مدار ایک خاص مدار تھا، ایک خاص جگہوں کے لیے تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَيَعْلَمُونَ. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آنے والے ہیں، کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں جن میں سے بعض کا آج تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت آپ کی رسالت عالمگیر رسالت ہے. آپ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اس کی تائید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يؤتهن قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري في كتاب التيمم. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں مجھے 5 خصوصیات سے نوازا گیا ہے. یہ خصوصیات ہم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے اس کے اندر نہیں تھی.
مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی. پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینہ کی مسافت کی دوری پر رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خوف اس دشمن کے دل پر ڈال دیتا ہے. یہ صرف مجھے عطا کی گئی ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنا دی گئی. یعنی ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ان کی جو امتیں تو انہیں عبادت کے لیے گرجا گھر میں جانا ضروری تھا، کنیسہ میں جانا ضروری تھا، لیکن اس امت محمدیہ کا خاصہ کیا ہے کہ مسجد سے دور ہے، کہیں اور ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، نماز کے وقت ہو جائے، سر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، وہیں پر سجدہ کرے، وہیں پر نماز پڑھے. پانی نہیں ہے. ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے نبیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وضو کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کا ہونا ہی ضروری تھا، لیکن اس امت کے لیے ایسا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر لیں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. مال غنیمت جنگ جیت جانے کے بعد کفار و مشرکین کے جو مال ہاتھ لگتے تھے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اور اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. چوتھی چیز وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے، میں کل قیامت کے روز اپنے امت کے حق میں سفارش کروں گا. پانچویں چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے خاص قوم کے لیے نبی بن کر کے آئے، خاص جگہوں کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن میں پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کے بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو 5 خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصف ہیں. آپ سے پہلے کسی اور انبیاء کے ساتھ یہ خصوصیات متصف نہیں تھیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ تمام انبیاء پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، سب سے آخر میں آنے کے باوجود. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر اس کے بعد ایک نبی تمہارے پاس، آخر میں ایک نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو تمہارے دین کی بھی تصدیق کریں گے. اقررتم واخذتم، کیا تم لوگ اس کا اقرار کرو گے اور اس اقرار پر کیا تم میرے ذمہ کو یاد رکھو گے، میرا ذمہ لوگے، یعنی میں ضامن ہوں کہ تم لوگوں نے اقرار کیا ہے. کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب گواہ رہو اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق تمام انبیاء سے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی نبوت کی مہر لگانے والے یعنی آخری نبی بن کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، آپ کے بعد نبوت کی کڑی بند۔ کذابوں نے، جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، کہا مجھے بھی، مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک فرما لیجئے۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاح نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہندوستان کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جس دور میں علماء حق قرآن و حدیث کے خاطر، ہندوستان میں قرآن و حدیث کا جھنڈا گاڑنے کی خاطر علماء حق گردنیں کٹا رہے تھے، خصوصاً علماء اہل حدیث اپنی جانیں گنوا رہے تھے اور ان کی گردنیں دہلی کی جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعہ کے درختوں پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایسے موقع پر مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور انگریزوں سے تحفہ پاتا ہے، انگریزوں سے وہ وصول کرتا ہے پیسوں کو، اور ایسے موقع پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں، منہ توڑ ان کا جواب دیتے ہیں۔ بالآخر مباہلے کی گھڑی آتی ہے اور مباہلے کی دعوت مرزا غلام احمد قادیانی لکھ کر کے دیتے ہیں کہ ہم میں یا ثناء اللہ امرتسری میں جو حق پر جو ناحق ہوگا وہ ہیضہ اور طاعون کی بیماری سے مرے گا، اور جو حق والا ہوگا حق والے کی زندگی میں ناحق کی موت ہوگی۔ اور مرا ہیضہ کی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، بدن سے خون نکل گیا، پانی نکل گیا، اور بڑی بری موت مرزا غلام محمد قادیانی کی ہوئی۔ وہ تو دور کی بات ہے، قریب میں 2018 کے اندر 8 نومبر 2018 میں ایک شخص احمد عیسیٰ نامی شخص جن کا تعلق پاکستان سے ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کا باقاعدہ ایک چینل ہے نبا 7 ٹی وی نام پر، اس کذاب کا ایک چینل چلتا ہے، یوٹیوب پر آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں ہی نبی ہوں۔ احمد، آپ ان کا لکھیں گے احمد عیسیٰ رسول اللہ و خاتم النبیین آ گئے، انہوں نے لکھا ہے احمد عیسیٰ رسول اللہ و خاتم النبیین آ گئے۔ قریب کا گزرے ہوئے سال میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ احمد عیسیٰ رسول اللہ و خاتم النبیین آ گئے۔ وہ شخص ایک کتاب دکھاتا ہے، الکتاب، اس کتاب کا نام ہے الکتاب، 3 جلدوں میں پڑھ کر کے بتلاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف میرا ذکر ہے، اور اس کتاب کے اندر قرآن کی کئی آیتوں کو وہ نوٹ کرتا ہے اور پڑھ کر کے بتلاتا ہے کہ اس آیت میں جو بتلایا گیا ہے اس سے مراد میں ہی ہوں، احمد عیسیٰ رسول اللہ، جس احمد کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس نبی کا انتظار کر رہا تھا، وہ میں آ گیا ہوں، یہ کتاب ہے اور ماننا پڑے گا، مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ کذاب، وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے ماننا پڑے گا، مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو نہیں مانے گا مجبور ہو کر کے اسے اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح فرعون نے ڈوبتے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن آخری وقت میں فرعون جب ایمان لایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح سے تم لوگ اگر آخری وقت میں مجھ پر ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کذاب، وہ جھوٹا آگے کہتا ہے کہ محمد نام جو کہتے ہیں کہ محمد رسول ہے، نعوذ باللہ، وہ کذاب کہتا ہے کہ وہ تو جھوٹا ہے، باطل ہے، بکواس ہے، تم جسے رسول کہتے ہو وہ رسول ہے ہی نہیں، وہ رسول کبھی تھے ہی نہیں، جس رسول کی بشارت قرآن میں دی گئی وہ میں ہوں، احمد عیسیٰ کہتا ہے وہ میں ہوں۔ تو اس دور میں جو ابھی سال گزرا ہے 2018 نومبر کا جو مہینہ گزرا اس کے اندر مدعی نبوت بنا ہوا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی رسول ہوں، میں ہی نبی ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ تو وہاں کی بات ہے۔ قریب اس بہار کے اندر ایک دربھنگا ہے،
بہار کے اندر مشہور شہر دربھنگا ہے، وہاں پر شکیل بن حنیف نامی شخص نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مسیح کا، جس عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار تھا، وہ انتظار کی گھڑی ختم، میں ہی مسیح موعود ہوں۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنے کے دور میں قرآن و حدیث کا علم بردار بن کر کے قرآن و حدیث کے مطابق آ کر کے فتنوں کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیا فرماتے ہیں؟ چند حدیث سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون له ويعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة وانا اللبنة وانا خاتم النبيين رواه البخاری فی کتاب المناقب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، بنا بیتا جو گھر کو بناتا ہے، فاحسنہ واجملہ خوبصورت گھر بناتا ہے، دل فریب گھر بناتا ہے، دل لبا گھر بناتا ہے، اور حسین و جمیل گھر بناتا ہے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ گھر کے کنارے، گھر کے ایک حصے میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ رکھنے کی جگہ خالی رہتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تعجب کرتے ہیں، اش کرتے ہیں، کیا گھر بنایا گیا ہے، لیکن آخر میں جاتے جاتے یہی کہتے ہیں گھر بہت خوبصورت ہے، بس تھوڑا سا یہ اینٹ یہاں لگ جاتی تو کیا کہنا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے ماشاءاللہ کیا ہے، کیا اچھے ہیں، کیا خوبصورت ہے، بس ذرا سا یہ اور کر لیتے تو 4 چاند لگ جاتے، ذرا سا یہ کام کرتے تو 4 چاند لگ جاتے۔ تو خوبصورت گھر بناتا ہے، دیکھنے والا جاتے جاتے آخر میں کہتا ہے گھر بہت خوبصورت ہے، بس یہ اینٹ کی جگہ یہاں بھی پر ہو جاتی تو پورا کا پورا یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ اتنا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانا اللبنہ، وہی میں اینٹ ہوں، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، میں نبیوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا، امت کے فتنوں سے آگاہ کیا تھا کہ لوگ آئیں گے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حدیث وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواه الترمذی فی ابواب الفتن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اب یہ حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے ایک جماعت جب تک کہ مشرکوں کے ساتھ مل کر کے عبادت بتوں کی نہ کرنے لگے، معبودان باطلہ کی جب تک کہ اس امت کا ایک گروہ عبادت نہ کرنے لگے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ یہ کیسے جھوٹے ہوں گے؟ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نبی، ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں ہی نبی ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں۔ سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا جانشین بناتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں جس کے اندر میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ حدیث وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی رواہ الترمذی فی ابواب الفضائل۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کا جانشین مقرر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کہ اے علی تیرا میرے لیے تیرا وہی مقام ہے جو، اور آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ جس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کوہ طور پر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا جانشین ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا، میں جنگ میں جا رہا ہوں، مدینہ کا جانشین اے علی تجھے بنا رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو فلاں نبی ہوتے۔ حدیث وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، رواہ الترمذی فی ابواب الفضائل، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ دنیا والوں سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا لکان عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد نبی بناتا، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر کے نبوت کا سلسلہ ختم ہے یہ فرمایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جھوٹے، یہ کذاب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت، آپ کو سب سے عظیم معجزہ دیا گیا، یہ ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی علیہ ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس معجزے کو ہم مسلمانوں نے بھلا دیا، ہم بکھر گئے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس معجزہ کو ہم مسلمانوں نے فراموش کر دیا، ہم منتصر ہو گئے، ہم تاش کے پتوں کی طرح الگ الگ ہو گئے، ہم تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے، ہماری اوقات کم ہو گئی، ہماری حیثیت کم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نشانی کے طور پر، تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر کے قوم آپ پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نشانی دی، کچھ نہ کچھ چیزیں دی جسے دیکھ کر کے قوم ایمان لاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ لاٹھی وہ ہانکنے کا بھی کام کرتی تھی، اور جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ لاٹھی سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو جس طرح سے چاہتے گھما دیتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا اس طرح معجزہ کسی بھی انبیاء کو نہیں، کسی بھی نبی کو نہیں۔ کہتے ہیں ہر نبی کو کچھ نہ کچھ نشانی دی گئی، کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا تاکہ قوم آپ پر اس پر نبی پر ایمان لائے، اور مجھے قرآن معجزے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اور چونکہ قرآن پر عمل کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، قیامت تک عمل کرنے والے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری اتباع کرنے والوں کی تعداد ہوگی۔ اس کی وجہ بھی عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے خاص قوم کے لیے تھے۔
بلکہ بسا اوقات ایک ہی موقع پر ایک ہی زمانے میں الگ الگ نبی ہیں، اور نبی جس قوم کے لیے بھیجے گئے اس قوم کو اسی نبی کی اتباع کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہی کے زمانے میں لوط علیہ السلام ہے۔ تو قیامت تک چونکہ قرآن یہ مددہ چلتا رہے گا، قیامت تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس بنیاد پر قیامت کے روز سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔ چھوڑ دیا گیا اس معجزہ کو، اسی خصوصیت کو امت مسلمہ نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ جہاں اس قرآن کی رسی کو چھوڑنے والوں میں سے جہاں بہت ساری گمراہ جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے۔ یہ وقت کی ایسی مار کھائی ہوئی جماعت ہے اور ایسی بخلائی ہوئی جماعت ہے جو قرآن و حدیث کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جماعت یہ جاہل جماعت ہے اور ایسی کٹر پنتھی کا شکار ہے کہ یہ جماعت قرآن اور حدیث کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ قرآن یہ ایسا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنا بڑا معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا تھا، امت نے بلا دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے بھلا دیا، قرآن کے فرامین کو ہم نے فراموش کر دیا، قرآن کے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، قرآن کی جگہ پر ہم نے غیروں کی کتابوں کو داخل کر دیا، قرآن کی جگہ پر ہم نے زمینی کتابوں کو قرآن کا حق دے دیا، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور آج کی جہاں بہت ساری باطل جماعتیں ہیں، ان میں سے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا جو معاملہ ہے وہ تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے۔ قریب میں 15 ستمبر 2018 ابھی جو گزرا ہے مہینہ، آندھرا پردیش میں ایک شہر ہے، ایک ضلع ہے چتور میں ایک گاؤں ہے پلمنیر۔ قرآن و حدیث کے ماننے والوں نے، اہل حدیثوں نے ایک مسجد قائم کی۔ مسجد کی دیواریں مکمل ہو چکی تھی، چھت باقی تھی۔ رات کے 3 بجے مسجد کو ڈھا دیتے ہیں اور آگ تک لگا دیتے ہیں، مسجد کو ڈھا دیتے ہیں اور آگ تک لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ قرآن و حدیث کو ماننے والے، قرآن کا حوالہ دینے والے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ تو دور کی بات، کچھ دن پہلے اسی مسجد کے اندر 3 تبلیغی اشخاص آتے ہیں، ان میں سے ایک اس کا امیر ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت کون ہے یہاں کے، سیکریٹری کون ہے یہاں کے، صدر کون ہے؟ میں کہا بتائیے کیا بات ہے، دین کی باتیں کرنی ہے۔ میں کہا ہم ہی سے کر لیجیے۔ کہتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب سے بات کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ دیں 40 دن کے لیے، 4 دن کے لیے۔ ہم نے کہا 40 دن اور 4 دن یا پھر 4 مہینہ قرآن میں ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آؤں گا اور ایک جماعت لے کر کے میں جاؤں گا۔ اگر کہتے ہیں ہاں قرآن میں ہے، کہتے ہیں میں نے کہا قرآن دیکھو یہیں پر ہے، آپ دکھا دیجئے۔ اور ان کے 2 اشخاص نماز پڑھ رہے تھے، میں کہا قرآن میں دکھا دیجئے ہے کہ چالو کر ایک دم 40 دن، ایسی جاہل جماعت ہے، کہتے ہیں 40 دن ہے قرآن میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلنا، 4 مہینے کا چلہ کرنا ہے۔ میں کہا آپ اور جو آپ کے امیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہتا ہوں، دونوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، دکھا دیجئے، اور یہ جو نماز جو آپ کے اشخاص پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ بتلا دیجئے، میں بھی آپ کی جماعت میں، آپ کی جماعت کا داعی بن جاؤں گا اور ایک جماعت کو لے کر کے میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، دکھا دیجئے۔ ان کا یہ جواب تھا آپ اہل حدیث ہیں؟ میں کبھی میرا جواب بھی نہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، کہ میرا جواب بھی دیا آپ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں نہیں آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کا ہم جواب نہیں دیں گے۔ چلو بھائی ہم لوگ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جنہیں قرآن سے نفرت ہے، تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی ہے، تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جنہیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر ہے، تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے، یہ جماعت زکریا صاحب کی کتاب فضائل اعمال کی اندھی بھکت ہے۔ ان کے چولوں کے اندر کیا ہے انشاءاللہ کبھی میں واضح کروں گا، ان کے گٹھری کے اندر جنہوں نے کیا کیا چھپا رکھا ہے اس چیز کو میں کبھی واضح کروں گا۔ ایسی گمراہ اور جاہل جماعت ہے جو قرآن کے نام پر دشمنی کرنے والی جماعت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دشمنی کرنے والی جماعت ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔
تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے کہ قرآن جیسا معجزہ ملا، ایسا معجزہ ملا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو قرآن جیسا معجزہ نہیں ملا. خوش ہونا چاہیے ہم امت محمدیہ کو، مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے ہم امت محمدیہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ ملا. یہ ایسا تحفہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو اس جیسا تحفہ نہیں ملا. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ دونوں تحفے یہ ایسے تحفے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو اس جیسے تحفے نہیں عطا کیے گئے. اسی لیے اس امت کے اندر کیا سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہے. امام ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دن کی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رات کی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کسی بھی حال میں سورہ فاتحہ، کیوں آدمی 30 پارہ پڑھ لے سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھے 30 پارہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے. حدیث وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح يوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم وقال ابشر بالنورين الذي اوتيتهما لم یوتاہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ ولم تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. ان 2 صورتوں کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں. دوسرا فرشتہ ان دونوں تحفوں کو لے کر کے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آسمان سے دروازہ کھلنے جیسی آواز آتی ہے. اوپر سر اٹھاتے ہیں جبریل علیہ السلام. اس کے بعد سے کہتے ھذا باب من السماء لم یفتح قط الا اليوم. یہ جو آواز آئی آسمان سے، سنیے یہ جو آواز آئی ہے آسمان کا، یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. خاص تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، خاص دروازے سے لایا جا رہا ہے. تحفے کی اہمیت کو سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے خاص تحفہ دیا جا رہا ہے، خاص دروازے سے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ کھولا ہی نہیں گیا تھا. اس دروازے سے ہوتے ہوئے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو کہتے ہیں ھذا ملک لم ينزل قط الا اليوم. یہ ایسا فرشتہ ہے کہ آج سے آج ہی نازل ہوا ہے، آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا تھا. تحفہ دینے کے لیے آسمان کا دروازہ بھی پہلی مرتبہ کھولا جا رہا ہے، اور تحفہ لانے والا زمین پر بھی پہلی مرتبہ اس تحفے کو لے کر کے آ رہا ہے. کتنا عظیم تحفہ ہوگا. اس کے بعد فرشتہ اترتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابشر بنورین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نور کے ذریعے سے آپ خوش ہو جائیے. آپ کو 2 نور دینے کے لیے رب کی جانب سے 2 نوروں کا تحفہ لے کر کے میں آیا ہوں. لن یوتہما نبی قبلک. یہ 2 نوروں کا تحفہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے اس جیسا تحفہ کسی بھی نبی کو نہیں ملا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں ملا ہے. فاتحۃ الکتاب اور سورۃ خواتیم البقرہ. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں خاص فرشتہ لے کر کے اترتا ہے، خاص دروازے سے اترتا ہے، خاص انداز میں اترتا ہے. اور جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَ.
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے بندہ رب سے جو بھی سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کو پورا کر دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی خصوصیات سے نوازا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو خصوصیات عطا نہیں کی, کسی بھی نبی کو کوالٹی عطا نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے تو کھلے گا, ورنہ کسی اور کے کھٹکھٹانے سے نہیں کھلنے والا ہے. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول من انت فاقول محمد فیقول بک امرت لا افتح احدا لقبلک لا افتح احدا من قبلک رواہ مسلم فی کتاب الایمان. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ, حساب و کتاب کا معاملہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, دستک دوں گا, اندر سے آواز آئے گی کون؟ جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جو جنت کا دروازہ جب تک کھلوا نہ دے امت کے لیے تب تک بے چین رہنے والے نبی ہوں گے. ہم اس امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا, اور کوئی نبی کھٹکھٹائے تو نہیں کھلے گا. اور تو یہ ایرے گہرے اور یہ للو پچو جنہیں ان لوگوں نے اپنا ولی تسلیم کر لیا ہے, اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے, خود سے اپنا مشرک کو اپنا ولی بنایا ہے, ان لمبے لمبے بالوں کو جن لوگوں نے اپنا ولی بنایا ہے, یہ بال لگتا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہایا نہیں ہے. ان کے پیر ایسے ہیں کہ دیکھے تو آدمی کو الٹی ہو جاتی ہے. ان کے پیر ایسے ہیں کہ سامنے بٹھا کر کے آدمی لقمہ اندر نہیں ڈال سکتا ہے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, جن کی اطاعت کے بعد کسی کی اطاعت نہیں, جن کو مان لینے کے بعد کسی کو ماننا ضروری نہیں بلکہ ماننا ہی نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا؟ جنت تک پہنچیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, آواز آئے گی کون؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ کہے گا بک امرت الا افتح احدا من قبلک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی حکم ملا تھا رب کی جانب سے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلوانے کے لیے نہ کہیں گے تب تک دروازہ نہیں کھولنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ ہے مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مزید خصوصیات آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو جانتے ہوئے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو سمجھتے ہوئے مقام رسالت کو سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے قرآن و حدیث کے خلاف بدعت و خرافات پھیلا رہے ہیں, دین کے نام پر غلط چیزیں عام کر رہے ہیں, پروردگارہ انہیں قرآن حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے اور اسی کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما. جناب نہال صاحب کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے, آپریشن ہوا ہے, دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگارہ ہم میں سے جو اور پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں پروردگارہ تو ان کا قرض ادا کر دے. پروردگارہ ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں, جنت کا شوق اور جہنم کا خوف لے کر کے تیری عبادت کر رہے ہیں, پروردگارہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما, ان کی نمازوں کو قبول فرما, ان کی اور دیگر عبادتوں کو نیکیوں کو قبول فرما. اور جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں اور یوں ہی دنیا میں مگن ہو کر کے یوں ہی بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں, پروردگارہ انہیں با مقصد بنا اور موت کے بعد کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ کر کے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بالرؤوف الرحیم.